ان کے بعد جی کھیچی صاحب آپ تشریف رکھیں، میں چونکہ اناؤنسمنٹ اس کے بعد آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. جناب چیئرمین صاحب، میرا تعلق جیسا آپ جانتے ہیں. میڈم صاحبہ آپ کا موبائل میرے خیال میں مائک کے پاس پڑا ہے جی. مائک آن ہے، آواز آ رہی؟ موبائل کسی کا آنریبل ممبر پچھلی سیٹ پہ چلے جائیں آپ جی. اس پہ آ جاؤ. سٹارٹ کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب، جیسا آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق حکمران جماعت سے ہے. نیشنل اسمبلی میں آنے کے بعد اور ایم این اے کی سیٹ سنبھالنے کے بعد میں اور میرے ساتھی اراکین اور اس ایوان میں بیٹھے ہر فرد، چاہے وہ حکومتی بینچوں پر ہوں یا اپوزیشن کے بینچوں پر ہوں، وفاق کے نمائندے اور پاکستان کی عوام کے اعتماد کے امین ہیں. اسپیکر صاحب، مالیاتی سال 2020-21 کا بجٹ پیش کیا جا چکا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جبکہ عالمی اقتصادی حالات مجموعی طور پر کرونا وائرس کی وبا سے گھمگیر ہیں، ان حالات میں ایسا بجٹ کا پیش ہونا نہ صرف حکومت کی معاشی ٹیم کی پرفارمنس کو ظاہر کرتی ہے اور ان کی قابلیت کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ حکومت کا غریب دوست ہونے کو بھی ظاہر کرتی ہے. اسپیکر صاحب، اس سے پہلے کہ میں بجٹ پر بات کروں، میں چاہوں گی کہ پچھلے چند سالوں کے اعداد و شمار اور مجموعی اقتصادی صورتحال پر ہم ایک نظر ڈالتے چلیں. موجودہ حکومت کو آغاز سے ہی مشکلات کا سامنا تھا اور ان مشکل حالات کا تدارک کرنے کے لیے حکومت کو مشکل اقتصادی فیصلے لینے پڑے جو آگے چل کر مثبت ثابت ہوئے. ان مشکل فیصلوں کا آغاز اخراجات میں کمی سے کیا گیا، جو کہ صدر سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے اکراس دی بورڈ سب کے لیے تھا. پبلک فائنینس مانیٹری ایکٹ کو بجٹ کا حصہ بنایا گیا. اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دیتے ہوئے قرضہ نہ لینے کی پالیسی بنائی گئی. مانیٹری پالیسی کمیٹی پر اثر انداز نہ ہونے کی بھی روایت ڈالی گئی. حقیقت پسندی پر مبنی یہ ان فیصلوں کا ہی نتیجہ تھا کہ حکومت کو ورثے میں ملنے والے 300 کھرب روپے کے قرضے واجبات کے حجم میں سے 50 کھرب میں ادائیگیاں ممکن ہوئیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب سے 3 ارب پر آ گیا. ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کے مطابق طے ہو گیا. پہلی مرتبہ جناب اسپیکر، پہلی مرتبہ اخراجات میں کمی دیکھی گئی آمدنی کی مد میں. پرائمری بیلنس سرپلس رہا. کسی ادارے کو ضمنی گرانٹ نہیں دیا گیا. وصولیاں 17% بڑھیں. برآمدات میں اضافے کے لیے ری فنڈ کی مد میں 253 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ریٹ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی مارکیٹ میں ابھری. انہی اقدامات کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف پاکستان کی سرمایہ کاری 137% تک بڑھ رہی تھی، وہاں اس کے یہ دور اندیش اثرات اور معیشت کا مثبت سمت میں چلنے کو آئی ایم ایف، موڈیز اور بلومبرگ جیسے انٹرنیشنل اداروں نے نہ صرف سراہا بلکہ مانا بھی. جناب اسپیکر، معیشت مضبوطی اور استحکام مضبوطی اور استحکام کے ساتھ گامزن تھی کہ پوری دنیا کو کرونا کی وبا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اقتصادی انحطاط اس نہج تک جا پہنچا کہ ترقی یافتہ ممالک بھی بلبلا اٹھے. اس عالمی خسارے اور معیشت کے نقصان کی زد میں
پاکستان کی معیشت بھی آ گئی اور ہم جو ابھی اپنے پاؤں پہ ہی کھڑی ہونے جا رہی تھی. ان حالات میں ایسے بجٹ کا آنا میں سمجھتی ہوں ایک بہت متوازن بجٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غریب دوست بجٹ بھی ہے. جناب اسپیکر، اب چند گزارشات کے ساتھ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے زراعت جو کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور شعبہ صحت جس میں کہ ہم ساؤتھ ایشین ریجن میں سب سے پیچھے ہیں، اور شعبہ تعلیم جس میں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن اور آئی ٹی جیسے شعبہ جات آتے ہیں، اس پر توجہ دینی ضروری ہے. زراعت کے حوالے سے ٹڈی دل کے لیے 10 ارب روپے مستخص کیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے اور کسان دوست اقدامات لینے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جی، میں گزارشات پہ بات کر رہی تھی. ہیلتھ فیسلٹیز کی اپ گریڈیشن کی بھی ضرورت ہے اور تعلیم کے شعبے میں گلوبل مارکیٹ میں اسکل کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے تعلیم کے بجٹ میں نظر ثانی کی ضرورت ہے. اسپیکر صاحب، میں مانتی ہوں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بجٹ میں نہ کرنے کا فیصلہ ناپسندیدہ اور مشکل بھی تھا، لیکن وقت کا یہی تقاضا تھا. محدود وسائل کے ہوتے ہوئے اور بے شمار مسائل کے باوجود کسی قسم کا نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا. عوام کی سرگرمیاں اور معیشت کے پہیے کو جاری رکھنے کے لیے سیمنٹ اور سریا اور دیگر وہ تمام اشیاء جو کہ مقامی طور پر بنائی جاتی ہیں سستی کی گئی. اسپیکر صاحب، میں کشمیر کمیٹی کی رکن کی حیثیت سے آج اظہار یکجہتی کے طور پر اس لاک ڈاؤن کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں جو پچھلے 10 ماہ سے جاری ہے. آج دنیا کرونا وائرس کی وبا سے دوچار ہے. میرے ملک کے باسی جس کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مقبوضہ کشمیر کی عوام پچھلے 7 دہائیوں سے اس ظلم و ستم کو سہتے چلے آ رہے ہیں. آج جب دنیا پر ان کی حقیقت عیاں ہو چکی ہے تو ہمیں مل کر ان کے لیے آواز اٹھانی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 1989 میں سے جو لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا آج تک مقبوضہ کشمیر کے باسی اس کی لپیٹ میں ہیں تو یہ کچھ غلط نہ ہوگا. آج ان کا ذکر یہاں کرنے کا مقصد ان کو یاد کرنا تھا اور کشمیر کمیٹی کے حوالے سے اس کو فعال کرنے کی طرف توجہ دلانی تھی. میڈم وائنڈ اپ پلیز. جی
स्पीकर साहब, हम एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। इब्तिला का दौर है और हम एक सर्वाइवल मोड के अंदर हैं। मैं एक नेशनल असेंबली की मेंबर होने के साथ साथ खातून खाना भी हूँ। कड़कती धूप में अपने घर को अपनी छांव तले संभालने वाली एक औरत, जिसके किरदार को कोई माशरा, कोई तहजीब उसको फरामोश नहीं कर सकती। इसलिए जनाब स्पीकर, मैं समझ सकती हूँ कि जब गैर मामूली हालात होते हैं, जब मुश्किल हालात होते हैं, तो मुश्किल और तल्ख फ़ैसले लेने पड़ते हैं, और ये फ़ैसले आगे चल के आपके हौसले बढ़ाते हैं। शुक्रिया जी। अपोजिशन के लिए बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त वो मुल्क की सलामती और पाकिस्तान की बका के लिए हुकूमत का साथ दें, और इस वक्त सियासी कार्ड, सूबा कार्ड और कोई ऐसा खेल ना खेलें जिससे कि पाकिस्तान को नुकसान हो। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का जी मौका दिया। औरंगजेब खिची